یاد رکھیں حضرت عباس علمدار ہم سید تو ویسے بھی ان کے بڑے مشغول ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کیا، بازو کٹ گئے، ڈیفنس بھی کرتے رہے، اور بیبیاں کہتی تھی، امام حسین علیہ السلام خود کہتے تھے، ایک بار بھائی کہتے حضرت عباس آپ کی والدہ بی بی ام البنین جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دنیا سے رخصت ہوئی، مولا علی نے بی بی ام البنین سے عقد کی، اس میں سے حضرت عباس ہے، جب حضرت بی بی ام البنین چوکھٹے زہرا پہ آئی، حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ پہنچی تو مولا علی سے کہنے لگی یا علی رک جائے، کہا کیا؟ بی بی فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پہ پہنچی تو ایک دم دروازے پہ چھک کر چوکھٹ پر بوسہ دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں میں یہاں آپ کی زوجہ بن کے آئی ہوں، لیکن اس گھر کی مالکان کائنات تک رہتی دنیا تک یہ بات یاد رہے کہ سید اصلی حسبی نسبی وہی ہو سکتا ہے جس کی ماں سیدہ ہو، جس کا باپ سید ہو، تبھی سید ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، بی بی ام البنین آپ نے اپنے بیٹے کو پہلا درس دیا، چوکھٹے زہرا پہ بوسہ دے کر کہا میں اس در کی باندی اور غلام بن کے آئی ہوں، باندی اور غلام۔ اور پھر اس لج کو نبھایا بی بی ام البنین کے لخت جگر حضرت قاضی عباس، آخری وقت تک امام حسین علیہ السلام کہتے رہے کہ ہمیں بھائی کہہ دو، نہیں کہا۔ بی بی زینب آپ فرماتی تھی عباس ہمیں بھائی کہہ دو، کہتے تھے نہیں میں غلام ہوں۔ تو آج کا معاشرہ کتنی بھی ترقی کر لے، مولا علی جیسا مقام اور مرتبہ، مولا علی جیسی عزت، مولا علی جیسا مقام، مولا علی جیسی دلیری، مولا علی جیسی نسبت رسول اللہ سے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، جان بھی مارنے والے ہیں، دشمنی لے لیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کی دشمنی، حضور کی دشمنی کو آگے بڑھ کے قبول کرتے تھے، کہتے تھے کوئی حضور کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ مولا علی نے تاریخ کو جو لکھا ہے، جو بیان کیا ہے، جو بتایا ہے، جو سمجھایا ہے، جو آپ کی اولاد سے ہمیں ملا ہے، 18 پتر ہیں میرے مولا علی کے، لیکن ان میں سے سید صرف حسن اور حسین اسی لیے ہے کہ ماں فاطمہ ہے، باپ علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر اس پر جو مضبوط سند ہے، قوت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور کی ساری اولاد اس بات کی پابند ہے کہ جب تک اپنے رشتوں کا تقدس
سمجھو گے، تعلق سمجھو گے، خون کو خون سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنی کف میں بیاہ کر دو اور اپنی کف سے بیاہ کر لاؤ، اور جو باہر سے کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو باقی قوموں کے لیے بھی تخصیص ہے۔ اور اس میں ایک بات اور آپ کے گوشگزار کرتا چلوں کہ جو سید ذاتی ہے، سید ذاتی ہے، غور کرو غور کرو، عموماً آج کل جگہ جگہ سوال مجھ پہ بھی کرتے ہیں کہ جی پیر صاحب یہ بتائیں سید ذاتی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے؟ حیا بھی نہیں آتا یہ بات کرتے ہوئے، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا۔ یہ سوال کرنے والے کی جہالت کی انتہا ہے، وہ جائے اس سوال کو کرتے ہوئے اس کو شرم بھی نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ ملکہ دا چودھریاں یا چودھریاں دا خانہ رشتہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں اس کے لیے بھی حضور کی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا اپنے خاندان سے بیاہ کر لاؤ اور اپنے خاندان میں بیاہ کر دو۔ کیوں؟ اس میں اس لیے یہ حکم ہے کہ لوگوں کے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے باہر سے خاندان سے رشتہ کرنے کا کہ رشتوں میں پردے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ پردے نہیں رہتے بھائی، ہاں پردہ نہیں رہتا پھر۔ ان کے مرد آپ کے گھر آئیں گے، آپ کے مرد ان کے گھر جائیں گے، ان کی عورتوں کا پردہ نہیں رہتا، عورتوں کا پردہ نہیں رہتا۔ پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ آپ کے کلچر میں اور ان کے کلچر میں بڑا فرق ہوتا ہے، کلچر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ